لہم قلوب لا یفقہون بہا، سینے میں وہ دل تو رکھتے ہیں کہ جن میں سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں رکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی رکھتے ہیں، سننے کا کام خود نہیں لیتے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جن میں یہ صلاحیتیں ہی نہیں ہیں، چلیے کسی سطح پہ لے زندگی لے لیجیے، ہے ہی نہیں صلاحیتیں، یا ویسے ہی مینٹلی ایسے ہو گئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ رکھتے ہیں، ان سے خود کام نہیں لیتے، سمجھنے کا، سوچنے کا، دیکھنے کا، بھالنے کا۔ اب آئیے ادھر کڑی جا ملی ہے مذہبی پیشوائیت کے اوپر۔ کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم سامنے آئے، یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، سنیں کہ اس کے متعلق وا فریاد کیا ہو رہی ہے، سوچیں کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ کرتے کیا ہیں وہ؟ جب بھی کوئی بات ہو تو انہوں نے کہا جی الماوردی نے یہ کہا ہے، طبری نے یہ فرمایا ہے، ابن کثیر میں یہ آیا ہے۔ ارے بھائی، تمہیں خدا نے آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیا، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی، تم تو یہ اس طرح کوٹ کیے جاتے ہو، ہر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے۔ کچھ اپنی سوچ سمجھ سے بھی بات کرو۔ ان کہا کہ نہیں صاحب یہ مذہب کا معاملہ ہے، اس میں سوچنا سمجھنا حرام ہے۔ لے جہنم کثیر من، کہتا آؤ تمہیں بتائیں جن کی روش زندگی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ سطح زندگی انسان کی نہیں ہے، یہ حیوان کی سطح زندگی ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ اولئک کالانعام، پہلے یہ کہا کہ اس اعتبار سے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو زندگی ہے یہ انسان کی نہیں، حیوانوں کی ہے۔ یہ حیوان کی بات ہے کہ ریوڑ چرانے والا اس گلے کو، ریوڑ کو لیے جاتا ہے، اس نے تا 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 کہا وہ بائیں کی طرف مڑ گئے، اتے تا کہا وہ دائیں کی طرف چلے گئے۔ نہ اپنی آنکھیں، نہ اپنے کان، نہ اپنا دل، جس طرف آواز دی جا رہی ہے اس طرف چلے جا رہے ہیں صاحب۔ ماوردی نے یہ کہا، ابن کثیر نے یہ فرمایا ہے، جو گڈریا کہتا چلا جا رہا ہے یہ مانتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ اپنی آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ دل ہے موجود۔ یہ پہلی چیز دیکھیے، پہلی چیز تو کہی کہ روش تو ایسی ہے جیسے حیوانات کی ہوتی ہے، لیکن بل ہم عدل، اس سے بھی گئے گزرے۔ حیوانات میں تو صلاحیت نہیں تھی اس چیز کی۔ صلاحیت رکھتے ہوئے اپنے دل و دماغ سے کام نہ لینا، اپنے عقل و شعور اور فکر اور علم اور تدبر سے کام نہ لینا، انعام کی طرح، بھیڑوں کی طرح آواز پہ چلتے چلے جانا۔ ادھر کیوں جا رہے ہو جی؟ اگلی بھیڑ جو جا رہی ہے، یہ ایک اندھوں کی قطار ہے، وہ اگلا اندر جیسے چلا جا رہا ہے، پچھلے اندر جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کہتا یہ کیٹیگری ہے۔ کہا یہ سب کچھ رکھتے ہیں، دل اور دماغ اور آنکھیں اور کان۔ کیا بات ہے یہ؟ پہلے کہا حیوان ہے، کہا نہیں، ان سے بدتر ہے، اولئک هم الغافلون۔ یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے اور غفلت میں رہتے ہیں۔ اور کیٹیگریز جو ہیں ان کو تو اب سر دست چھوڑ دیجئے، یہ 3 کیٹیگریز ہی لے لیجیے۔ وہ نظام جس میں مالک ہو انسان کا، انسان جو جہنم کا دروغہ بتایا گیا ہے، محکومیت ہو اس میں انسانوں کی، انسانوں سے۔ وہ معاشرہ جس میں اوپر کی کیٹیگریز تو 2 ہی بتا دیں کہ ایک تو وہ کہ جو خدا کی طرف دعوت دینے کے مدعی ہیں اور خدا کی طرف جانے والے راستے کے اندر روک بند کر کھڑے ہوئے ہیں، نہ خود سوچنے سمجھنے سے کام لیتے ہیں، نہ تمہیں سوچنے سمجھنے دیتے ہیں۔ یہ دوسرا کیٹیگری یہ
کہ کوئی بات بھی سامنے آئے وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ صاحب عقل و فکر کی روح سے بھی غور کر کے اس کے اوپر دیکھو، وہ تو بالکل حرام ہے۔ وہاں کوڈ کر دیجئے کہ صاحب فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ فرمایا، یوں کسی نے یہ کہا ہے، آواز باہر سے جو آ رہی ہے اس کے اوپر یہ بھیڑوں کا غلہ چلا جا رہا ہے، ریوڑ چلا جا رہا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ زندگی کی وہ ضروریات جو خدا نے بلا مفت و معاوضہ اس طرح سے عام کی ہوئی ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق تو ہر ایک کو لینا ہی ہے باہر ہے، اس سے زائد جو پڑا ہوا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کی ضروریات پوری کرنی تھی، ہو جانی تھی، ان کو جمع کر کے کنزتم رکھا ہوا ہے، کسی کام نہیں آ رہا، ان کو محتاج بنا رکھا ہے۔ یہ تیسرا نظام کے اعتبار سے آپ دیکھیں، یہ نظام سرمایہ داری ہوتا یہ ہے کہ معنی ہوتے ہیں کہ ہر فرد کو حق حاصل ہے، جتنی جی چاہے دولت وہ جمع کرتا رہے، اس سے فکر نہیں ہوتی کہ کتنے محتاج ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں اس دولت سے۔ وہ دولت تو اگر قرآن نے جو کہا ہے کہ اس طرح سے دولت کی گردش نہ کرو کہ وہ ایک اوپر کے طبقے میں ہی پھرتی رہے، یہ ذریعہ ہے انسانوں کی نشو و نما کی اشیاء کے پیدا کرنے یا خریدنے کا، یہ سارے طبقے کے اندر اس کو گردش کرنا چاہیے۔ اوپر اوپر کرتی چلے جائے گی تو نیچے کا طبقہ محروم رہ جائے گا نا۔ تو یہ دو کیٹیگری تو یہاں ہو گئے، مذہبی پیشوائیت، سرمایہ داری۔ اب رہے وہ دوسرے عوام، ان کے متعلق کہا کہ اگر وہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود سمجھ سوچ کے کام نہیں لیتے اور جو کچھ کوٹ کر دیا جاتا ہے، حوالہ دے دیا جاتا ہے، ریفرنس دے دی جاتی ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فرمایا اور یہ آیا ہے اور اس کے مطابق وہ چل پڑے بھیڑوں کی طرح، یہ بھی جہنم کی زندگی ہے جو بسر کر رہے ہیں۔ آگے چل کے ہمارے سامنے مین آئٹم جو یا مین کیٹیگریز جس کو آپ کہیں گے نا، وہ یہی آئیں گی۔ خدا کے نام پہ دھوکہ دینے والے، خدا کے نام پہ دھوکہ دینے والے، دوسروں کو ضروریات سے محروم رکھ کر اپنے لیے جمع کرتے ہوئے چلے جانے والے، عقل و فکر سے کام نہ لینے والے، صلاحیتیں رکھنے کے باوجود۔ عزیزان مان، اب اس کے بعد ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے گا کہ کس قسم کی جہنم ہے جس کے اندر ہم محیط ہیں، جو ہمارے اوپر۔ اب یہیں سے بات کو جہنم کی آ گئی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ وَمَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، یہ پہلے اصحاب یمین تھے، خوش بخت برکت والی زندگی والے۔ اب دوسری طرف آئے، ان کے ہاں یہ دوسری کیٹیگری شمال جو کہتے تھے وہ بد نصیب، جسے ہم عام طور پہ کہا کرتے ہیں، ورنہ قسمت اور نصیب کے تو الفاظ ہم نے وضع کر لیے ہیں اپنے لیے کہ بڑا بد قسمت ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ نصیب تو وہ ٹھیک ہے کہ اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا، یہ قسمت کا تصور تو بڑا غلط ہے، غلط نظام ہے جس کے اندر جہنم میں پھنسے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ سارے بد نصیب ہوتے ہیں۔ وہ اصحاب الشمال اس معنی میں جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ اب آئیے ان کی طرف جو بڑے بد نصیب ہیں بیچارے، کیونکہ ادھر اصحاب یمین کہا تھا جس کے معنی دائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں۔ فی سموم و حمیم، اب وہ آئی تمثیلی بیان جو آیا ہے، وہی جس کو عذاب کہا جائے گا۔ عرب جیسا ملک، صحرا جیسا، ہم تو جانتے ہی نہیں سموم ہوتی کیا ہے کم وقت۔ یہ تو کبھی کبھی ہمارے ہاں لو چلتی ہے تو اس لو میں بھی آپ دیکھیے اس کے تھپیڑے کیا کرتے ہیں انسان کو، لیکن یہ لو تو اس لو کے مقابلے میں شے کچھ نہیں ہوتی۔ اب انہیں جو سمجھانا ہے تو ان کی زبان میں ہی سمجھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ مثالی بات ہے جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، یہ لو کے تھپیڑے تمہیں چہرے پہ لگتے ہیں، اس کو بھی تم لپیٹ لیتے ہو۔ یہ عربوں کا لباس اسی لیے ہے اس قسم کا کہ وہ لو کے تھپیڑوں سے لپیٹتے ہیں، آپ اس سے تو بچ جاتے ہو، لیکن جو لو کے تھپیڑے دلوں کو تمہارے گھیر لیں، اس سے تو باہر کا لباس تمہیں نہیں بچا سکتا۔ وَظِلٍّ مِّن یَحْمُومٍ، صحراؤں کے اندر سایہ دار درخت کا مل جانا بڑی نعمت۔
کہا سایہ تو